ایک حکیم کا دواخانہ تھا اور دواخانے کے لیے جب وہ صبح گھر سے نکلتے ان کی بیوی ان کو ایک چٹھی دیا کرتی تھی۔ اس چٹھی میں گھر کے لیے سامان لکھا ہوتا تھا۔ دواخانے پہنچ کر اس چٹھی کا حساب لگاتے تھے اور جتنے روپے بنتے تھے اتنے ہی روپے جب تک نہ ہوں تب تک وہ مریضوں سے فیس لیتے تھے۔ اس کے بعد فیس نہیں لیتے تھے، چاہے جتنا امیر مریض آ جائے۔ ایک دن وہ دواخانے پہنچے، اپنی چٹھی کھولی تو دیکھا کہ اس میں گھر کا سامان لکھا ہوا تھا اور نیچے بیٹی کی شادی کے لیے سامان لکھا تھا۔ حکیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ وہ یہ سب سوچ رہے تھے کہ ان کے دواخانے کے سامنے ایک کار رکی۔ کار میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور دواخانے میں آ کر بیٹھا۔ حکیم صاحب نے کہا، بتاؤ بھائی کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے کہا، شاید آپ نے پہچانا نہیں، برسوں پہلے میں یہاں آیا تھا۔ میرا نام احمد ہے اور میری کار آپ کے دواخانے کے آگے رک گئی تھی کیونکہ پنچر ہو گئی تھی۔ میرا ڈرائیور پنچر بنا رہا تھا۔ ان سب کے بیچ آپ کے پاس ایک چھوٹی بچی آئی جو آپ کو بار بار کھینچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ چلو بابا گھر پر چلیں، بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ لیکن آپ جا نہیں رہے تھے کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید میں بیمار ہوں یا مجھے کچھ چاہیے، تو مجھے لگا کہ آپ ان سے کچھ لے ہی لیتے ہیں، تو میں نے آ کر آپ کو اپنی بیماری بتائی کہ ہمارے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ آپ نے بات چیت کی، بات چیت میں ہی ایک پڑیا بنائی اور مجھے دوائی دی۔ میں آپ کو پیسے دینے لگا تو آپ نے لینے سے منع کر دیا۔ میں آپ سے ضد کرنے لگا، جو فیس بنتی ہے وہ لے لیں۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی آیا، انہوں نے بتایا کہ آج کا حکیم صاحب کا حساب پورا ہو گیا، تو مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ اتنے ہی لیتے ہیں جتنے گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے۔ وہ دوائی ہم نے لی اور آج ہمارے 2 بچے ہیں۔ آج میں شہر میں آیا تو اپنی بھانجی کے لیے شادی کا سامان خرید رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کیوں وہ چھوٹی گڑیا یاد آ رہی تھی، تو جو بھی سامان اپنی بھانجی کے لیے لے رہا تھا ویسا ہی سامان اس گڑیا کے لیے لے رہا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یقین نہیں کریں گے احمد بھائی، آج صبح جو میری بیوی نے مجھے چٹھی دی تھی اس میں بیٹی کی شادی کے لیے سامان سب سے نیچے لکھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اب کیسے پیسے پورے کروں گا اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سامان لوں گا۔ حکیم صاحب نے احمد بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔